سپہر کے 3 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ عرفانہ شاہین سے خبریں سنیے۔ اہم خبروں کا خلاصہ۔ وفاقی کابینہ کا اجلاس وزیر اعظم کے زیر صدارت اسلام آباد میں جاری ہے، جس میں ملکی مجموعی سیاسی اور اقتصادی صورتحال کا جائزہ لیا جا رہا ہے۔ وزیر اطلاعات نے کہا ہے کہ وزیر اعظم کے گزشتہ روز عوام سے مخاطب ہونے کا مقصد ان کے مسائل کی نشاندہی اور ان کا ممکنہ حل تلاش کرنا تھا۔ صحت کے بارے میں معاون خصوصی نے کہا ہے کہ ملک کی 72% آبادی کو کورونا وائرس کی ویکسین لگائے جانے کا امکان ہے، جو اس سال کی پہلی سہ ماہی کے مقررہ ہدف سے کہیں زیادہ ہے۔ پاکستان اور ازبکستان کے دوطرفہ تجارت کے فروغ کے لیے ترجیحی تجارتی معاہدہ کرنے کا عزم ظاہر کیا ہے۔ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر میں حریت رہنماؤں اور تنظیموں نے کہا ہے کہ کشمیر کے تنازع کے حل تک جنوبی ایشیا میں امن و استحکام قائم نہیں ہو سکتا۔ اور نیو یارک میں قائم کمیٹی ٹو پروٹیکٹ جرنلسٹ نے بھارتی حکام کی جانب سے کسانوں کے احتجاج کی رپورٹنگ کرنے والے صحافیوں کے ساتھ بدسلوکی پر تشویش ظاہر کی ہے۔ خبریں تفصیل کے ساتھ۔ وفاقی کابینہ کا اجلاس وزیر اعظم عمران خان کی زیر صدارت اسلام آباد میں جاری ہے۔ اجلاس میں ملکی مجموعی سیاسی اور معاشی صورتحال پر غور کیا جا رہا ہے۔ اجلاس میں جمعے کے روز یوم یکجہتی کشمیر منانے کے لیے انتظامات کا بھی جائزہ لیا جائے گا۔ اطلاعات و نشریات کے وزیر شبلی فراز نے کہا ہے کہ وزیر اعظم عمران خان کے گزشتہ روز عوام سے مخاطب ہونے کا مقصد ان کے مسائل کو جاننا اور ممکنہ حل تلاش کرنا تھا۔ آج ایک ٹویٹ میں انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم نے قوم کو اپنا نصب العین پیش کیا ہے۔ وزیر اطلاعات نے کہا کہ اس طرح کے رابطے عوام کو اپنے سوالات براہ راست پیش کرنے کا موقع فراہم کرتے ہیں اور حکومت کو بھی عوام کی تجاویز کا فائدہ ہوتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ جمہوریت کی کلید ہے۔ منصوبہ بندی اور ترقی کے وزیر اسد عمر نے کہا ہے کہ کورونا وائرس کی ویکسین لگانے کی مہم آج وزیر اعظم عمران خان کی موجودگی میں شروع ہوگی۔ آج ایک ٹویٹ میں انہوں نے کہا کہ صوبائی دارالحکومت میں ویکسین لگانے کی قومی مہم کا کل سے آغاز ہوگا۔ وفاقی وزیر نے کہا کہ پہلے مرحلے میں ہراول دستے طبی کارکنوں کو ویکسین لگائی جائے گی۔ صحت کے بارے میں وزیر اعظم کے معاون خصوصی ڈاکٹر فیصل سلطان نے کہا ہے کہ طبی عملے اور ہراول دستے کے طور پر کام کرنے والے کارکنوں کے بعد اس مہینے کے آخر میں 60 سال سے زائد عمر کے افراد کو کورونا ویکسین لگانے کا عمل شروع ہوگا۔ آج ایک نجی ٹی وی چینل سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ کورونا ویکسین رضاکارانہ طور پر لگائی جائے گی اور اس حوالے سے حکومت کسی شخص کو مجبور نہیں کرے گی۔ معاون خصوصی نے کہا کہ کورونا ویکسین تمام سرکاری ہسپتالوں میں مفت دستیاب ہوگی۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان نے چین سے مزید 10 لاکھ خوراکوں کا کہا ہے، جبکہ ترقی پذیر ملکوں کو کورونا وائرس کے علاج معالجے کی سہولت فراہم کرنے کی عالمی اسکیم کے تحت کورونا وائرس کی ویکسین ایسٹرازینیکا کی 1,70,00,000 خوراکیں بھی ملیں گی۔ فیصل سلطان نے کہا کہ کوویکس اسکیم کے تحت بھی مارچ کے آخر تک تقریباً 60 لاکھ خوراکیں ملک میں پہنچ جائیں گی۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان اپنی آبادی کے 70% افراد کو ویکسین لگانے کی راہ پر گامزن ہے، جو موجودہ سال کی پہلی سہ ماہی کے ہدف سے کہیں زیادہ ہے۔ سندھ میں کورونا وائرس لگانے کی مہم کا پہلا مرحلہ کراچی، حیدرآباد اور شہید بے نظیر بھٹو آباد سمیت 3 ڈویژنوں میں شروع کیا جائے گا۔ حکومت نے اس مقصد کے لیے کورونا وائرس کی ویکسین کے مخصوص مراکز قائم کیے ہیں۔ خیبر پختونخوا میں کورونا وائرس کی ویکسین لگانے کی مہم ابتدائی طور پر پشاور، مردان، بنوں، ڈیرہ اسماعیل خان، کوہاڑ، سوات، ایبٹ آباد اور نوشہرہ سمیت 8 اضلاع میں شروع ہو گئی ہے۔ صوبائی محکمہ صحت کے مطابق اس مقصد کے لیے 280 تقسیم مراکز قائم کیے گئے ہیں۔ اس مہم کے لیے 2400 سے زائد طبی عملے کو پہلے ہی تربیت دی جا چکی ہے۔ کورونا ویکسین لگوانے کے لیے ہراول دستے کے طور پر کام کرنے والوں کے لیے آن لائن اندراج کا عمل بھی شروع ہو گیا ہے۔ گلگت بلتستان میں ہراول دستے کے طور پر کام کرنے والے طبی عملے کو کورونا وائرس کی ویکسین لگانے کی مہم اس مہینے کی 15 تاریخ سے شروع ہوگی۔ یہ بات گلگت بلتستان کے محکمہ صحت کے کورونا وائرس کے حوالے سے فوکل پرسن ڈاکٹر شاہ زمان نے آج ریڈیو پاکستان کے گلگت کے نمائندے کو بتائی۔
انہوں نے کہا کہ ویکسین کی تقریباً 4,000 خوراکیں اگلے چند روز میں گلگت منتقل ہو جائیں گی۔ انہوں نے کہا کہ ڈاکٹروں اور معاون طبی عملہ سمیت ہراول دستے کے طور پر کام کرنے والے طبی عملے کا ڈیٹا اکٹھا کیا جا چکا ہے۔ یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں۔ پاکستان اور ازبکستان نے دو طرفہ تجارتی تعلقات بڑھانے پر اتفاق اور ترجیحی تجارت کا معاہدہ کرنے کا عزم ظاہر کیا ہے۔ یہ اتفاق رائے تاشکند میں تجارتی اور اقتصادی امور کے بارے میں مشترکہ ورکنگ گروپ کے پہلے اجلاس اور افغانستان کے ذریعے ریلوے رابطے کے منصوبے پر عمل درآمد کے بارے میں سے فریقی ورکنگ گروپ کے اجلاس میں طے پایا۔ تجارت اور سرمایہ کاری کے بارے میں وزیر اعظم کے مشیر عبدالرزاق داؤد نے جو پاکستانی وفد کی قیادت کر رہے ہیں اجلاس میں پاکستان کی نمائندگی کی۔ فریقین نے بینکنگ کے شعبے میں تعاون بڑھانے، ریل اور روڈ رابطے کے امور پر کام کرنے اور ساحل سمندر پر ٹرمینل قائم کرنے کے بارے میں بھی تبادلہ خیال کیا۔ انہوں نے جہاز رانی، ٹیکسٹائل انجینئرنگ اور انفارمیشن ٹیکنالوجی کے شعبے میں تعاون بڑھانے کا بھی عزم ظاہر کیا۔ ازبک وفد نے پاکستانی تاجروں کے وفد کو اس سال جون میں تاشکند میں مشترکہ نمائش منعقد کرنے کی دعوت دی۔ پاکستان اور برطانیہ نے دونوں ملکوں کے درمیان مجرمان کی حوالگی کا معاہدہ جلد طے کرنے پر اتفاق کیا ہے۔ یہ اتفاق رائے آج اسلام آباد میں وزیر داخلہ شیخ رشید احمد اور برطانیہ کے ہائی کمشنر کرسٹن ٹرینر کے درمیان ملاقات میں ہوا۔ اس موقع پر اظہار خیال کرتے ہوئے شیخ رشید احمد نے اس بات کو یقینی بنانے کے لیے اقدامات کرنے پر زور دیا کہ مجرمان کسی بھی جگہ پر پناہ حاصل نہ کر سکیں۔ کراچی کے علاقے گارڈن میں ایک کار پر نامعلوم حملہ آوروں کی فائرنگ سے 4 افراد جاں بحق ہو گئے ہیں۔ ایس ایس پی سٹی سرفراز نواز کا کہنا ہے کہ پولیس واقعے کی تحقیقات کر رہی ہے۔ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں و کشمیر میں حریت رہنماؤں اور تنظیموں نے کہا ہے کہ کشمیریوں کی امنگوں کے مطابق کشمیر کے تنازع کے حل تک جنوبی ایشیا میں امن و استحکام ممکن نہیں ہے۔ انہوں نے یہ بات 5 فروری سے پہلے سری نگر میں جاری کیے گئے بیانات میں کہی، جو کشمیری عوام سے یوم یکجہتی کے طور پر آزاد کشمیر اور پاکستان سمیت دنیا بھر میں منایا جاتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ بھارت 70 سال سے زائد عرصے سے کشمیر کے تنازع کے پرامن حل کو پس پشت ڈال رہا ہے۔ کل جماعتی حریت کانفرنس نے کہا کہ بھارت مقبوضہ وادی کی مسلمان اکثریتی آبادی کو اقلیت میں تبدیل کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ نیو یارک میں قائم نگراں ادارے کمیٹی ٹو پروٹیکٹ جرنلسٹ نے بھارت پر زور دیا ہے کہ صحافی مندوم پونا کو فوری طور پر رہا کرے اور نئی دلی اور اس کے گرد و نواح میں جاری کسانوں کے احتجاج کی رپورٹنگ کرنے والے صحافیوں کو حراست میں لینے اور ان سے باز پرس کرنے سے گریز کرے۔ تنظیم کے ایشیا کے لیے سینئر محقق نے ایک بیان میں کہا کہ نگراں ادارے کو حکام کی جانب سے بھارت میں کسانوں کے احتجاج کی رپورٹنگ کرنے والے صحافیوں اور خبررساں اداروں سے بدسلوکی کے واقعات پر شدید تشویش ہے۔ ایران نے امریکی وزیر خارجہ اینونی بلنکن کی جانب سے لگائے جانے والے الزامات کو مسترد کرتے ہوئے کہا ہے کہ ایران ایٹمی بم کے لیے درکار افزودہ مواد کی تیاری میں مہینوں دور ہو سکتا ہے۔ سی این این کو انٹرویو میں ایرانی وزیر خارجہ محمد جواد ظریف نے کہا کہ ایران ایٹمی ہتھیاروں کے حصول کا خواہش مند نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ اگر امریکہ 2015 کے ایٹمی معاہدے کی پاسداری کی طرف واپس آئے تو ایران بھی مثبت جواب دینے کو تیار ہے۔ افغانستان کے دارالحکومت کابل میں آج 2 کار بم دھماکوں میں 2 افراد جاں بحق اور 4 زخمی ہو گئے۔ یہ دھماکے اس وقت ہوئے جب دارالحکومت میں بہت رش تھا۔ پولیس ترجمان فردوس فرمانرزار نے صحافیوں کو بتایا کہ پہلے دھماکے میں 2 افراد جاں بحق اور متعدد زخمی ہوئے، جبکہ دوسرے دھماکے میں بھی، جس میں وزارت داخلہ کی گاڑی کو نشانہ بنایا گیا، 2 افراد زخمی ہوئے۔ محکمہ موسمیات کی پیشگوئی کے مطابق آئندہ 12 گھنٹے کے دوران ملک کے بیشتر حصوں میں موسم سرد اور خشک رہے گا، تاہم پوٹھوہا ریجن، خیبر پختونخوا، کشمیر، گلگت بلتستان میں مطلب جزوی طور پر ابر آلود رہنے کے ساتھ ہلکی بارش اور پہاڑوں پر برف باری کا امکان ہے۔ آج ریکارڈ کیا گیا بعض بڑے شہروں کا کم سے کم درجہ حرارت کچھ اس طرح سے رہا کہ اسلام آباد 18 ڈگری سینٹی گریڈ، لاہور اور پشاور 21، کراچی 26، کوئٹہ 16، گلگت 12، مری 9 اور مظفر آباد 14 ڈگری سینٹی گریڈ۔
بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر کے شہروں کا آج ریکارڈ کیا گیا درجہ حرارت: سری نگر، پلوامہ، بارہ مولہ، اننت ناگ اور شوپیاں 4، جموں 21، لیہ -13 ڈگری سینٹی گریڈ۔ خاص خبروں کا خلاصہ ایک مرتبہ پھر۔ وفاقی کابینہ کا اجلاس وزیر اعظم عمران خان کی زیر صدارت جاری ہے، جس میں ملک کی مجموعی سیاسی اور اقتصادی صورتحال پر غور کیا جا رہا ہے۔ صحت کے بارے میں معاون خصوصی نے کہا ہے کہ ملک کی 72% آبادی کو کورونا وائرس کی ویکسین لگائے جانے کا امکان ہے، جو اس سال کی پہلی سہ کے مقررہ ہدف سے کہیں زیادہ ہے۔ اور نیو یارک میں قائم کمیٹی ٹو پروٹیکٹ جرنلسٹ نے بھارتی حکام کی جانب سے کسانوں کے احتجاج کی رپورٹنگ کرنے اور صحافیوں کے ساتھ بدسلوکی پر تشویش ظاہر کی ہے۔ خبریں ختم ہوئیں۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے ہماری ویب سائٹ ہے radio.gov.pk اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر آپ ہماری ان خبروں کی براہ راست ویڈیو اسٹریمنگ بھی ملاحظہ کر سکتے ہیں۔